میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی نئی قسط لایا ہوں آپ کے لیے۔ یہ کہانی ریلوے کی ہے۔ ویسے تو میرے پاس ریلوے کی بہت ساری کہانیاں ہیں اور آپ کو آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً ہم دکھاتے رہیں گے۔ آج ایک لائن ہے جو کہ کوئٹہ کے شمال مشرق میں نارتھ ایسٹ کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے بوستان، یعنی کوئٹہ سے جو چمن اور افغانستان کے بارڈر کی طرف ریلوے لائن جاتی ہے وہ بوستان سے ہو کے جاتی ہے۔ بوستان سے ایک لائن نکلا کرتی تھی شمال مشرق کی طرف اور 295 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ ایک آبادی میں پہنچتی تھی جس کو ہم تو یوب کہتے ہیں، اور پہلے زمانے سے یوب کہتے آتے تھے۔ وہ جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنے وہ کرنل سینڈمن تھا، اس کے نام پہ اسے فورٹ سینڈمن کر دیا۔ بعد میں وہ پھر یوب ہو گیا اور اب بھی یوب ہی کے نام سے ہے۔ یہ جو ریلوے لائن ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نیرو گیج کی لائن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو دنیا میں اور بھی لائنیں ہیں۔ یورپ کے اندر وہ جسے سٹینڈرڈ گیج کہتے ہیں، 4 فٹ 8 انچ دونوں پٹڑیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور ایک کینیڈا میں ایک مانسٹر لائن بھی چلتی ہے جو کہ کینیڈا کے شمال سے لکڑی لایا کرتی تھی، پتہ نہیں اب وہ لائن ہے کہ نہیں۔ وہ 7 فٹ دونوں پٹریوں کے درمیان فاصلہ ہوا کرتا تھا اس میں۔ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر جو انگریزوں نے لائنیں بچھائیں تو وہ 3 قسم کی بچھائیں، جن میں جو ہم عام جیسے لاہور سے آپ خانے وال کراچی جا رہے ہوں یا پشاور کی طرف جا رہے ہوں، کوئٹہ کی طرف جا رہے ہوں، اور تو وہ لائن جو ہے نا اسے براڈ گیج کہتے ہیں، یعنی دونوں پٹڑیوں کے بیچ 5 فٹ 6 انچ کا فاصلہ ہے۔ ایک انہوں نے لائن اور بچھائی تھی سندھ کے اندر، خاص طور پہ اپنا تھر پارکر کے علاقے میں، میرپور خاص وغیرہ میں، وہ میٹر گیج کہلاتی تھی، یعنی 3 فٹ 3 انچ دونوں پٹڑیوں کے بیچ فاصلہ ہوتا تھا۔ اور ایک ہوتی تھی نیرو گیج لائن، یعنی دونوں پٹریوں کے بیچ 2 فٹ 6 انچ کا فاصلہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی لائن ہوتی تھی جو دارجلنگ کو جاتی ہے انڈیا میں، وہ لائن اس سے بھی چھوٹی ہے، وہ صرف 2 فٹ کی ہے، اس میں دونوں پٹریوں کے بیچ صرف 2 فٹ کا فاصلہ ہے۔ تو ہماری جو آج کہانی ہے وہ ایک نیرو گیج یعنی 2 فٹ 6 انچ کی جو پٹڑی ہے اس کے اوپر ہے۔ یہ ویسے تو کئی جگہوں پہ تھی، لیکن آج میں جو آپ کو بلوچستان میں دکھا رہا ہوں، یوب کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ وہاں پہ میں جب پہلی بار گیا تو ایک بڑے دلچسپ اسٹیشن ماسٹر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کا نام جہاں تک مجھے یاد ہے یہ کوئی 1988-89 کی بات ہوگی کہ وہ طاہر مرزا کو میں ملا، داستانیں ان سے میں نے بڑی سنی، وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ لیکن یہ جو تصویریں اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ یوب کے ریلوے اسٹیشن کے پیچھے جو نیرو گیج کا شیڈ تھا نا اور لائن تھی، یہ وہ ہے۔ یہ جو آپ خالی شیڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر کسی زمانے میں اس طرح کے، یہ جو اب آپ کو میں 3 کالے انجن دکھا رہا ہوں، سٹیم انجنز دکھا رہا ہوں، یہ 3 کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے میں نے انہیں برے حالات میں دیکھا کہ وہ بالکل رنگ ونگ ان کا فارغ، اور وہ بالکل بس جیسے کہ اب کسی بھٹی میں ڈال کے انہیں ڈھال کے تو ان سے پلیٹیں اور گرلیں بن جائیں گی۔ لیکن جب میں دوبارہ گیا ایک بار، میرا خیال ہے 1997-98 کی بات ہوگی، تو یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں انجن کی، یہ 3 انجن یہاں پہ بہت شاندار ریفربش کر کے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اور خبر یہ تھی کہ جی یہاں پہ جو یہ ریلوے لائن ہے اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنا کے چلایا جائے گا، اس کے اوپر آگے چل کے اور بات کریں گے۔ اور کیونکہ اس کی اوپر بڑی کمال کی جگہ ہیں تو یہ انجن ریفربش کر دیے گئے تھے۔ لیکن جب میں 2007 میں اپنے دوست داؤد بھڑیچ کے ساتھ گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں داؤد بھڑیچ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک نیرو گیج کی ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ شیڈ ویران پڑا تھا، وہ انجن غائب ہو چکے تھے۔
اور چونکہ یہ ریلوے اسٹیشن پہ نیرو گیج کے بارے میں کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، وہ طاہر مرزا جیسے اسٹیشن ماسٹر گئے، جب ہم گئے تھے تو اسٹیشن ویران پڑا تھا، اسٹیشن ماسٹر ہی نہیں پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو یہ بوستان سے وہ جو لائن نکلتی تھی 295 کلومیٹر کی، اب میں آپ کو اس کے اوپر لے چلتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ بوستان سے آگے نکلیں تو ایک یہ ریلوے اسٹیشن آتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھٹے کے اوپر لکھا ہوا ہے توراغ برگی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم کس طرح سے ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ یہ اصل میں پشتو زبان کا لفظ ہے تور غربے، یعنی کالی چھوٹی سی وادی، تنگ گھاٹی، کالی گھاٹی۔ اور یہ پہلا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس لائن کی جو بڑی خوبصورت بات ہے نا، اس کے ریلوے اسٹیشنوں کا سٹائل ہی اور ہے۔ کوئی 7-8 ریلوے اسٹیشن، 6 ریلوے اسٹیشن تو اس نسل کے ہیں، جیسا کہ آپ اب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں، طور غربے کا ریلوے اسٹیشن، اور باقی اور سٹائل کے ہیں، وہ بھی آپ کو ایک دو میں دکھاتا ہوں۔ اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں، ٹرین اگر آپ کی چل رہی ہے اور آپ آگے جا رہے ہیں تو زرغون کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہ بھی بالکل اسی سٹائل کا ہے۔ ایک وہ 8 پہلو والا، 8 پہلو جو کہ ٹرٹ نما بنا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور باقی بلڈنگ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہوتی تھی کہ جو عملہ تھا، جو اسٹیشن ماسٹر اور وہ ٹکٹ والے ہوتے تھے، وہ سارے اسٹیشن کے اندر ہی رہا کرتے تھے جب یہ لائن چلتی تھی۔ اب آپ زرغون سے آگے بڑھتے ہیں تو ایک خانو زئی کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے، اور یہ تصویر میں آپ کو خانو زئی کی دکھا رہا ہوں۔ یہاں دلچسپی یہ تھی کہ جو ایک لائن آ کے ملتی تھی اس میں، مشرق کی طرف سے آتی تھی اور یہاں پہ آ کے خانو زئی کو وہ جو نیرو گیج کی لائن ہے اس کو ملتی تھی، لیکن یہ جو مشرق سے لائن آ رہی تھی یہ براڈ گیج کی لائن تھی، یعنی یہ تو 2 فٹ 6 انچ کی ہے، لیکن وہ براڈ گیج کی جو لائن ہے وہ 5 فٹ 6 انچ کی ہوتی تھی، وہ یہاں پہ آ کے ملتی تھی۔ اور اس لائن کی داستان آپ کو میں پھر کبھی سناؤں گا۔ تو خانو زئی سے بوستان تک جو لائن تھی اسے انٹرلیسڈ لائن کہتے ہیں، انٹرلیسڈ، یعنی کہ باہر براڈ گیج کی پٹڑی ہے اور درمیان میں نیرو گیج کی پٹڑی ہے، اور بیک وقت دونوں گیجز، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں استعمال ہو رہی ہوتی تھی، لیکن جب براڈ گیج گزر جاتی تھی تو نیرو گیج کا بھی وقت ہوتا تھا، وہ بھی وہی تھوڑا سا سٹریچ جو بوستان سے خانو زئی تک تھا وہ ایک ہی لائن، انٹرلیسڈ لائن استعمال کرتی تھی۔ یہ یہاں کی دلچسپ بات تھی۔ اس کے آگے جو آپ چلتے تھے تو یوب، اچھا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ یوب ندی یہاں پہ بہتی ہے اس گھاٹی میں، اس وادی میں، تو اس لائن کا نام تھا یوب ویلی ریلوے، یعنی یوب گھاٹی کی ریلوے۔ یہاں پہ جو سب سے کمال کا ریلوے اسٹیشن ہے نا، وہ ہے یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کان میتر زئی کا۔ کان میتر زئی ریلوے اسٹیشن کے اوپر یہ سٹائل وہی ہے، وہی 8 پہلو والا ایک ٹرٹ ہے، اور ٹکٹ گھر، یہ وہ سارا کچھ ابھی بھی پھٹی پہ ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے ٹکٹ گھر۔ اور جب میں پہلی بار 1993 میں دیکھنے گیا تو تب تو شاید وہ ریٹ بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہاں سے فلاں جگہ جانے کا کتنا کرایہ۔ جو طاہر مرزا مجھے 1986-87 میں، جب بھی سال مجھے صحیح یاد نہیں ہے، نہیں 88 کے بعد کی بات ہے، طاہر مرزا جو بوستان میں اسٹیشن ماسٹر ملے تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں وہاں رہا ہوں کان میتر زئی میں، اور کان میتر زئی کے بارے میں جو ایک کتاب پڑھ چکا تھا، بہت دلچسپ کتاب ہے، کپلنگز ٹو دا خیبر، وہ ایک پی ایس اے بیرج نام کے ایک انجینئر نے لکھی تھی۔ اور اس میں بتاتا چلوں کہ جب میں نے اپنے والد کو وہ کتاب دکھائی تو کہتے ہیں وہ یہ بیرج تو میرا برج سپرنٹینڈنٹ تھا، کیونکہ ابو بھی نارتھ ویسٹرن ریلوے میں رہے ہوئے تھے، انہوں نے تو جوائن کی تھی اپریل 1943 میں، تو بیرج جو تھے وہ برج سپرنٹینڈنٹ تھے ابو کے۔ تو اینی وے وہ بڑی دلچسپ کتاب لکھی ہوئی ہے کپلنگز ٹو دا خیبر۔ اس میں بیرج نے بتایا کہ کبھی کبھی جو برف کے طوفان آتے تھے نا تو وہ بڑے زبردست ہوتے تھے اور ٹرینیں رک جاتی تھیں،
یا کان میترزئی پہ خاص طور پہ. تو طاہر مرزا نے مجھے کہا کہ جی مجھے 1970 کا ایک برفانی طوفان یاد ہے کہ اتنی برف پڑی کہ ہم ٹرین پھنس گئی جو آ رہی تھی یوب جانے کے لیے، اور یعنی وہ جو اس کے آگے جو سنو پلاؤ لگے ہوتے ہیں جس سے وہ برف کو اٹھاتی چلی جاتی ہے، وہ کہنے لگے کہ وہ انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا، وہ برف ہی اتنی زیادہ تھی، کوئی 6 فٹ برف تھی. تو وہ ٹرین اور چھوٹے انجن تھے سٹیم سے چلنے والے، اور وہ بھی 1920 کے ماڈل جو کہ اب بیچارے تھک چکے تھے کیونکہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا کہ وہ ہم کوئی نئے انجن بنا لیں. تو وہ پھنس گیا وہاں پہ. طاہر مرزا کے مطابق بوستان سے ایک انجن اور بھیجا گیا اس ٹرین کو نکالنے کے لیے، وہ بھی آگے پھنس گیا. اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جو مسافر تھے وہ یہاں سے اترے، اور رستہ جو سڑک ہے کوئٹہ سے یوب کے درمیان والی، وہ کوئی ایسے ہی 200-300 گز پرے ہے سائڈ پہ. تو وہ وہاں پہ سے نکلے اور جس طرح بھی ہو سکا کوئی بسوں ٹرکوں پہ بیٹھ کے کوئی نکل گئے. اور یہاں پہ برف کی بڑی داستانیں ہوتی ہیں. یہ اب میں آپ کو 2005 کی تصویریں دکھا رہا ہوں جو اس وقت فروری 2005 میں اتاری گئیں، جب کہ کوئی 4 سال کا جو خشک سالی تھی وہ ختم ہوئی تھی. تو برف پہلی بار 3-4 سال کے بعد پڑی تھی، اور اتنی تو نہیں تھی جتنی طاہر مرزا نے سنائی تھی کہ 6-6 فٹ برف پڑ جاتی. لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں وہاں پہ ایک اور کام کرنے گیا ہوا تھا، تو میں برف دیکھنے کے لیے میں نے کہا میں نے کان میترزئی کے اسٹیشن پہ ضرور آنا ہے. تو یہ چند تصویریں آپ کو میں کان میترزئی کی برف کی دکھا رہا ہوں. اور ایک یہ تصویر آپ کو میں دکھا رہا ہوں جس کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے کان میترزئی، دوسری طرف انگریزی میں لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ کان کے سیدھے ہاتھ دیکھیں تو آپ کو ایک ہندسہ نظر آ رہا ہے 7224. یہ اس ریلوے اسٹیشن کی سطح سمندر سے اونچائی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یوب ویلی ریلوے تھی جب چلتی تھی تو یہ دنیا کی سب سے لمبی نیرو گیج لائن تھی، اور کان میترزئی دنیا کا سب سے اونچا نیرو گیج ریلوے اسٹیشن تھا. اس سے پہلے کہ انڈیا کے دوست کہیں کہ نہیں ہمارے پاس ایک اور ریلوے اسٹیشن ہے جو کہ 7600 فٹ اونچا ہے. اس سے کوئی میٹروں میں اگر آپ بات کریں تو کوئی 80-90 میٹر کا فرق ہے، وہ دارجلنگ کی لائن کے اوپر. لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دارجلنگ کی 2 فٹ والی لائن ہے. نیرو گیج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کان میترزئی دنیا کا سب سے اونچا نیرو گیج کا ریلوے اسٹیشن تھا. آگے پھر وہ خیر وہ ڈھلان آ جاتی ہے اور نیچے کو آپ اترتے ہیں تو ایک ریلوے اسٹیشن مسلم باغ کا آتا ہے. یہ دیکھیے آپ مسلم باغ لکھا ہوا ہے، اور آپ کو جو سیدھے ہاتھ پہ شیڈ نظر آ رہا ہے، یہاں ایک زمانے میں میں نے بڑا ایکوپمنٹ کھڑا ہوا دیکھا ہے. 1993 میں ایک کول کرین تھی، یعنی کوئلہ انجن میں لادنے کے لیے. میرا خیال ہے وہ کوئٹہ سے آتے آتے یہاں پہ کافی کوئلہ استعمال ہو جاتا تھا، تو یہاں سے پھر ٹرینوں میں کوئلہ لادا جاتا تھا. اور اس کے اوپر جو پھٹی لگی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی تھی دا گریٹ انڈین پیننسولر ریلوے. اور جو دکن میں انگریزوں نے ریلوے بچھائی تھی اس کا نام دا گریٹ پیننسولر ریلوے تھا. تو وہ کول کرین تھی، اور یہاں پہ ایک فرنس تھا، ایک چولہا تھا یا سٹوو تھا جو کہ تیل جو جم جاتا تھا انجن میں استعمال ہونے والا اس کو پگھلانے کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا تھا. اور نیچے ایک ٹینکی تھی جس میں کسی زمانے میں تیل بھرا کرتے تھے. اچھا، مسلم باغ میں اب چونکہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس کا پہلا نام تھا ہندو باغ. اور یہ نام یعنی پرانی جو کتابیں بیرج کی کتاب میں بھی ہندو باغ ہے، پرانے جو ریلوے کے ٹائم ٹیبل تھے 1965 سے پہلے کے اس میں بھی ہندو باغ ہے. یہ ایوب کے زمانے میں اس کو مسلمان کر دیا گیا اور مسلم باغ اس کا نام رکھا. اب یہ جو نیرو گیج یوب ویلی ریلوے تھی، یہ بچھانے کا جو مقصد تھا اصل میں انگریزوں کا وہ یہ تھا، اور یہ انہوں نے اس وقت بچھائی 1912-13 میں اس کا پروگرام بنا جب انہیں پتہ چلا کہ مسلم باغ کے مشرق میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اندر کرومیم
کہ بہت بڑے ذخیرے ہیں، مائننگ ہو سکتی ہے، اور بلکہ پہلے سے ہو رہی تھی تھوڑی بہت مائننگ، لوکل لوگ کرتے تھے۔ تو چونکہ جنگ عظیم کا عین خطرہ تھا تو انگریزوں کو کرومیم چاہیے تھا ایمونیشن میں استعمال کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ لائن مسلم باغ تک، پہلے تو ان کا پروگرام صرف مسلم باغ تک بچھانے کا تھا، تو انہوں نے یہاں تک بچھائی کہ وہاں ساتھ ہی کرومیم کے مائنز ہیں، وہاں سے وہ اونٹوں پہ لاد کے یہاں پہ آیا کرتی تھی، اور وہ ایک خاص قسم کے ڈبے ہوتے تھے جن کو کروم ہاپرز کہتے تھے، تو وہ ہاپرز میں بھر دی جاتی تھی اور کوئٹہ آ جاتی، بوستان آتی تھی، وہاں سے پھر وہ کوئٹہ اور باقی کراچی پہنچ کے برطانیہ چلی جاتی تھی اسلحہ میں، گولہ بارود میں استعمال ہونے کے لیے۔ یہ اس ریلوے اسٹیشن پہ قبضہ کر لیا ہے، اور مجھے 93 میں تو یہی بتایا گیا تھا جی کہ افغان مہاجرین ہیں جنہوں نے اس پہ قبضہ کر کے اسے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو خیر مسلم باغ سے آپ آگے چلتے ہیں تو جو اگلا ریلوے اسٹیشن بڑا آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بیچ میں ایک دو آتے ہیں، بڑا ریلوے اسٹیشن قلعہ سیف اللہ کا ہے، اور مسلم باغ سے بالکل فرق ہے۔ یہ صرف ایک قسم کی برج نما بنا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو چار دیواری ہو گئی ہے، اس میں بھی کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، لیکن بہرحال اس کے اندر اب ایک گھر آباد ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ذرا ریلوے اسٹیشن سے ہٹ کے یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ افسروں کا ریسٹ ہاؤس تھا، جو افسر معائنے کے لیے آیا کرتے تھے وہ یہاں آ کے ٹھہرا کرتے تھے۔ اب برے حالات ہیں، چھت وت بس سمجھ لیں کہ نہیں ہے، اندر بیٹھ نہیں آپ سکتے، استعمال کے قابل نہیں رہا۔ اور ساتھ میں اس کے AEN صاحب بہادر جو ہوتے تھے اسسٹنٹ انجینئر، یہ ان کا گھر ہے، یہ بھی اب استعمال میں نہیں ہے۔ یعنی بہت سال پہلے 1993 میں جب میں یہاں قلعہ سیف اللہ آیا تو یہاں پہ ایک PWI پرماننٹ وے انسپیکٹر، ریلوے کا ایک ملازم ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ ملازم ہوتا ہے، وہ یہاں پہ رہتا تھا۔ ویسے تو پتہ نہیں اس کا نام کیا، چوہان تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیر بنایا ہوا تھا، اور AEN کے گھر میں رہتا تھا، اور ریلوے کا کام نہیں دیکھ رہا تھا۔ لائن تو بند ہو چکی تھی، وہ اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ کہ وہ کیوں بند ہو چکی تھی۔ ریلوے کا کام تو وہ نہیں دیکھتا تھا، بس اس نے اپنا وہ ایک فراڈ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، پیر بنا ہوا تھا، لوگ آتے تھے کو پیسے پوسے دے کے اس سے وہ پھوکیں شوکیں مارا کرتا تھا ان کے اوپر، اور اس کو بڑی پریشانی تھی کہ جناب میں اتنی میری سروس ہو گئی ہے، مجھے AEN نہیں ابھی تک بنا رہے۔ تو اسے جب پتہ چلا کہ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ریلوے میں، مجھے کہتا آپ جا کے ادھر ریلوے ہیڈ کوارٹر میں میری سفارش کریں، میں ایک قابل افسر ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ اچھا خیر، یہ قلعہ سیف اللہ کی کہانی ہے۔ اس سے آگے پھر آپ بڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشن بے شمار گزرتے ہیں۔ کسی زمانے میں نے وہاں 93 میں بہت فوٹوگرافی کی تھی، ایک دو تصویریں میری کتاب میں بھی ہیں، پریزنر آن اے بس میں۔ لیکن آپ آخر میں پہنچتے ہیں وہ جسے انگریز فورٹ سینڈمن کہتے تھے، اور جب میں نے پہلی بار فورٹ سینڈمن دیکھا ریلوے اسٹیشن، تو یہ جو اب آپ اس کے گردا گرد دیوار دیکھ رہے ہیں یہ نہیں تھی، یہ ریلوے اسٹیشن رڑے میں کھڑا تھا، اور اس کے اوپر فورٹ سینڈمن لکھا ہوا تھا، لیکن یہ وہی ہے جوب جسے ہم کہتے ہیں، اور اب پھر جوب کہلاتا ہے۔ اور یہ جو چار دیواری ہو گئی ہے، اور یہ بڑا محل نما ریلوے اسٹیشن تھا، تو یہ بھی جی افغان ریفیوجی ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو میں نے کہا یار یہ کیا کمال کا ملک ہے کہ جہاں باہر سے کوئی ریفیوجی آتا ہے اور آپ کی سرکاری پراپرٹیز پہ، سرکاری ملکیت کے اوپر قبضے کر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اسے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ نکال دے وہاں سے۔ تو یہ اب جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ اب 50 سال ہونے والے ہیں وہ افغان جنگ کو، اور وہ جو سو کالڈ مہاجرین ادھر سے آئے تھے، لیکن آج تک نہیں نکال سکا کوئی، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ اتنا ہے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اچھا، یہ اب ریلوے لائن بند کب ہوئی؟ یہ 1986 میں بند ہو گئی۔ دیکھیے ستم ظریفی یہ ہے کہ انڈیا کے پاس بھی نیرو گیج بھی تھی، میٹر گیج بھی تھی۔ انڈیا میں جیسے شملہ کا تو ہر ایک نے نام سنا ہوا ہے، کالکا تک تو براڈ گیج لائن آتی ہے، کالکا سے شملہ، اور میرے والد وہاں پہ AEN بھی رہے ہوئے ہیں 1946 میں۔ کالکا سے شملہ جو لائن جاتی ہے وہ نیرو گیج ہے۔
ہم نے کیا کیا کہ وہ جو انگریزوں نے 1920 ماڈل کے ہمیں انجن دیے تھے نا، ہم انہیں ہی رگڑا لگاتے رہے، انہیں چونا لگا لگا کے، تھوک لگا لگا کے، جوڑ کے ہم چلاتے رہے۔ انڈیا نے کیا کیا کہ وہاں پہ ٹاٹا اور برلا جیسے لوگ تھے، انہوں نے چھوٹے انجن، ڈیزل انجن بنا کے دے دیے، اور انڈیا میں وہ جو کالکا شملہ نیرو گیج لائن ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں 2008 میں۔ یا دارجلنگ والی لائن جو 2 فٹ والی ہے، وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اب ہم نے، چونکہ ہمارے پاس، مطلب ہم نے تو ہر چیز ہی باہر سے مانگنی تھی نا، تو وہ نیرو گیج تو بنانے بند کر دیے تھے دنیا نے، تو ہمیں کوئی دے نہ سکا۔ انڈیا تو دشمن تھا، انڈیا سے کیسے ہم انجن لے لیتے؟ چنانچہ یہ لائنیں ہمیں بند کرنی پڑی، اور یہ یوب ویلی کی جو ایک ایسی ریلوے لائن تھی جس کے اوپر لاکھوں کیا کروڑوں ٹورسٹ آنا چاہتے، دنیا کا سب سے اونچا نیرو گیج ریلوے اسٹیشن دیکھنے کے لیے، وہ ہم نے بند کر دی۔ میرے سامنے یہ میں نے دیکھا ہے کہ پٹڑی جو ہے وہ آہستہ 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 غائب ہونی شروع ہوئی۔ 1987، 88، 89 میں جب بھی میں پہلی بار گیا تو کہیں ریلوے وہ پٹڑی پوری تھی، اور کئی جگہ پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ پل کی، اگر پل بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کا نیچے سے جو ٹریسل جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یا جو نیچے پیئر کھڑے تھے، لکڑی کے پیئرز استعمال کرتے تھے، ادھر چھوٹے چھوٹے پل تھے، تھوڑے پانی والی جو ندیاں تھیں ان کے اوپر، تو وہ بہہ گئے ہیں، تو لائن ہوا میں لٹکی ہوئی ہے کہیں پہ، لیکن تھی پوری کی پوری لائن۔ پھر جب میں 1993 میں گیا تو میں نے کچھ تصویریں بھی کھینچیں لائن کی۔ پھر جب میں 1999 میں گیا تو دیکھا کہ جگہ جگہ سے لائن، اگر کہیں سڑک کو پار کر رہی ہے تو سڑک اس کے اوپر بن چکی ہے، لائن لگی ہوئی ہے لیکن سڑک اس کے اوپر بن گئی ہے۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ جی وہ انجن ریفربش کر کے کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ یہ لائن دوبارہ چلے گی، تو میرے ساتھ جو لوگ تھے، میں نے انہیں کہا کہ یہ اب کبھی دوبارہ لائن نہیں چل سکتی، اس کو کوئی بھی نہیں چلائے گا۔ اور پھر کیا دیکھتے ہوں، اب میں جب پچھلے چند سالوں میں 2005 کے بعد میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں، میں نے پٹڑی غائب دیکھی ہے۔ تو وہ جو افغان مہاجرین ہیں جو کہ اب مالک بن چکے ہیں ریلوے کی پراپرٹی کے، وہ میرا خیال ہے وہی اکھاڑ کے بیچ باچ کے اپنا گزارا چلا رہے ہوں گے۔ تو جو لائن جس کے اوپر ہمیں فخر کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا اثاثہ ہے، ہم نے تو نہیں بنانی تھی، نہ ہی کبھی ہم نے کوشش کرنی تھی، انگریز ہمیں دے گئے تو بھئی اسے ہی سنبھال لو، لیکن نہیں، یہاں کسی نے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اوکے جی ٹورزم کر دیں گے تو اے ملک سدھر جائے گا، اینا ٹورزم ہو جائے گا اتھے۔ تو جو چیز سامنے کی تھی، جو بچانے کی تھی، جس کے اوپر ہم کما سکتے تھے، اس کا ہم نے حال یہ کیا ہے کہ انجن وہاں سے غائب ہو گئے ہیں، پٹڑی غائب ہو گئی ہے، ریلوے اسٹیشنوں کی حالت میں نے آپ کو دکھا دی ہے۔ اور چونکہ پتہ نہیں میرا ریلوے سے کیا واسطہ، سوائے اس کے کہ میرے ابا نے کبھی ریلوے میں نوکری کی تھی کوئی 8-9 سال، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور بس دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم یوب ویلی ریلوے کو بچا نہیں سکے۔